اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل محموز کے قواعد پڑھے تھے، اور یہ محموز کے جو ابواب ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھے تھے کہ محموز کے جو ابواب ہیں وہ ثلاثی مجرد سے 3 آتے ہیں۔ ایک سامعہ یسمع سے آتا ہے، دوسرا فاتحہ یفتح سے آتا ہے، تیسرا کرم یکرم سے آتا ہے۔ یہ ہیں محموز اللام کے ابواب۔ اس کے بعد جو ہیں جو محموز العین کے ابواب ہیں وہ ثلاثی مجرد کے 4 آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محموز یہ تخفیفات کی بات ہو گئی تھی یہاں تک۔ اب ہم ذرا آج مضاعف کے قواعد پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدن جو ہے نا اصل میں تھا مادہ تھا، اور مضاعف کی تعریف یہ ہے، مضاعف اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ ایک جنس کے مطلب یہ کہ ایک جیسے ہوں، یا تو 2 جو ہے نا با ہوں، یا 2 جو ہے نا وہ دال وغیرہ، جس طرح یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، ہم اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ اب اس کا پہلا نمبر قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک جیسے 2 حرف ایک ساتھ آئیں، جب ایک جیسے 2 حرف ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے میں پیوست کرنا، ایک کو دوسرے کے اندر داخل کرنا، بشرطے کہ پہلا جو مدہ کلمہ ہے نا، پہلا مدہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو، پہلا مدہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو۔ جیسے دیکھو مددن سے مدن، اب پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو ہم نے قاعدہ کیا بیان کیا کہ جو پہلا ساکن ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا تو اب یہ بن گیا مدن، اور اوپر ہم نے تشدید دے دی، اور یہ تشدید اس بات کی علامت ہے کہ یہ یہاں پر دال 2 ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 مدہ کا قاعدہ کہتے ہیں جب کلمے میں ایک جیسے 2 حرف متحرک ہوں، جب کلمے میں ایک جیسے 2 متحرک حرف ایک ساتھ آئیں اور پہلے کا ماقبل بھی متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ اب اوپر تھا مددن، اوپر مددن تھا، اب یہ مادہ ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تھا مصدر، جس طرح ضربن نصر وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر ان کا جو درمیانی جو یعنی عین کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی، اب یہ دوسرا قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ مدہ کا قاعدہ بیان کیا، یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، جب 2 متحرک حرف ہیں، 2 متحرک حروف میں سے ہم نے ایک کو ساکن کر دیا، یعنی پہلے کو ہم نے ساکن کرنا ہے، یعنی مددہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر مددہ سے مدہ۔ اچھا، فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ثلاثی مجرد کے اسماء میں جاری نہیں ہوگا، یعنی جو دوسرا قاعدہ ہے یہ صرف ثلاثی مجرد کے افعال میں جاری ہوگا، اسموں میں جاری نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو سابابن، یہاں پر 2 حرف ایک جنس کے ہیں لیکن یہاں پر دونوں متحرک ہیں۔ ہم نے تو قاعدہ یہ پڑھا تھا نا کہ جو 2 متحرک ہوں ان میں سے پہلے کو ہم کیا کریں گے، ساکن کریں گے، دوسرے کو پھر دوسرے میں ادغام کر دیں گے۔ لیکن یہ کب قاعدہ چلے گا؟ یہ چلے گا فعل میں، وہ چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، لیکن اسم میں نہیں چلے گا۔ جیسا دیکھو سابابن، یہ اعلانن، دورارن اور سورورن، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے یہ قاعدہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا یہ جو میں نے 2 قاعدے بیان کیے، اس میں سے صرف کوئی ایک جو ہے وہ صرف یہ بیان کر دے کہ پہلا قاعدہ کیا ہے، دوسرا قاعدہ کیا ہے، تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ آپ کے ذہنوں میں صرف توجہ چاہوں گا جی۔ جی، کوئی سن رہے کوئی میری بات؟ جی جی، اقرا بہن۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہم نے ابھی مذاق کے 2 قواعد پڑھے ہیں، ہاں ایک
और दूसरा मद्दा। जी मद्दुन का कायदा है कि जब एक जैसे दो हर्फ एक साथ आए और इनमें से पहला साकिन हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे कि पहला मद्दुन कलमा के आखिर में ना हो, मद्दा हाँ कलमा के आखिर में ना हो, जैसे मद्दुन से मद्दा, हाँ मद्दुन से मद्दन। जी आगे है मद्दा का कायदा, जैसे हाँ कलमा में एक जैसे दो मुतहर्रिक हरफ हों एक साथ आएँ जी और हाँ पहले का मकाम मुतहर्रिक हो तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे मादादा से मद्दा। हाँ। अच्छा, अगर इसम में दो हर्फ एक जिन्स के हों और दोनों मुतहर्रिक हों तो फिर यहाँ पर ये कायदा चलेगा? दो हरफ इसम में एक तरफ हो तो हैं ये जी। है ना सर, चलेगा सर, जो फ़ायदा में इसम लिखा हुआ है ना। इसम में नहीं चलेगा ना, कहते हैं कि इसम में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो हमने मैं कायदा बयान किया ये फेल का कायदा है। ये किसका कायदा है? फ़ेल कैसे? ठीक है, फेल का कायदा है। बात समझ में आई? ठीक है ना जी। ठीक है सर, इसम में नहीं चलेंगे ये दोनों। हाँ। मद्दा का कायदा नहीं चलेगा ना? है जी। मद्दा का कायदा इसम में नहीं चलेगा। हाँ, ये जो मद्दा वाला कायदा जो है ना, ये मादा दा दो दो हर्फ जो मुतहर्रिक हों, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना ठीक है। दो हर्फ मुतहर्रिक है ना, इस वजह से। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 3, हाज। हाज और मुबैदुन, इनका कायदा बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हर्फ एक साथ आए और पहले का माकबल मद्दा या याय तस्गीर हो तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना जरूरी है। अब दोबारा बात समझो जरा। वो ये कह रहे हैं कि जब कलमे में एक जैसे दो हर्फ मुतहर्रिक हों और एक साथ आए और पहले का माकबल मद्दा या याय तस्गीर हो। मद्दा किसको कहते हैं? मद्दे कितने जो हरूफ मद्दा है वो कितने हैं इकरा बहन? हरूफ मद्दा कितने हैं इकरा बहन? सर ये हर्फ मद्दा जो फ़ायदा में तीन। लिखे हुए हैं ना। तीन है, तीन। हरूफ मद्दा तीन है। एक वो अलिफ माकबल मफ्तू, अलिफ का जब माकबल मफ्तू हो तो अलिफ वो मद्दा होता है। दूसरा वाव माकबल मजमूम, जब वाव का माकबल मजमूम हो तो वो भी क्या होता है? वो भी मद्दा होता है। इसी तरीके से या माकबल मकसूर, या माकबल मकसूर, कि जिसका माकबल मकसूर हो ना, या हो और उसका माकबल मकसूर हो तो वो मद्दा कहलाती है। ठीक है जी। तो अब ठीक है ये सर। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जब कलमे में एक जैसे दो हर्फ मुतहर्रिक हों, ठीक है ना जी, तो वो भी क्या होते हैं? दो हर्फ मुतहर्रिक हों और दोनों हर्फ एक साथ आए, दोनों हर्फ एक जैसे हों और पहला हर्फ जो है ना वो क्या हो? वो, एक मिनट जरा। जी, अभी तीसरा कायदा मैं दोबारा बयान कर रहा हूँ। तीसरा कायदा ये है कि भाई हाज और मुबैदुन, ये इसका कायदा अब दोबारा अच्छे तरीके से सुनें। कहते हैं कि जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हर्फ एक साथ आए और पहले का माकबल मद्दा या याय तस्वीर हो, पहले का माकबल मद्दा या याय तस्वीर हो तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना जरूरी है। और हुरूफ मद्दा तीन हैं। जी बाजवा साहब, आपने सुना कि हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। जी हजरत, मैंने सुना है ये तीन होते हैं। एक वाव है, एक ये है और एक हमजा है। अगर इनके हमजा के पहले हमजा आ नहीं, जाए। हमजा नहीं, हमजा जो है ना वो मद्दा नहीं होता। वो होता है अलिफ। अलिफ माकबल मफ्तू। जी जी, अलिफ अलिफ है माकबल अगर। मफ्तू। जी जी, अलिफ के हाँ पहले अगर जबर आ जाए और वाव के से पेश आ जाए हाँ और ये के साथ जेर आ जाए तो ये हमारा दो जो है ना हरकत के बराबर हो जाएगा। हाँ जी जी। चलें ठीक है जी, आगे चलें जी। अब उसकी मिसाल लेते हैं, जैसे देखो हा जा जा। अब हा जा जा यहाँ पर दो हर्फ मुतहर्रिक हैं और एक साथ आए हैं। अब पहले का माकबल मद्दा अलिफ है। अलिफ मद्दा है ना। हमने कहा था कि अलिफ जो है
تو کیا الف ماقبل مفتوح جو مدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے کا ماقبل، یعنی پہلے کا ماقبل مطلب یہ کہ جو پہلا جیم ہے، جیم سے جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے اقرا بہن؟ جی جی آواز آ رہی ہے؟ سر جی سر، ہاں، جیم سے پہلے پہلا جو جیم ہے اس سے پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے سر، حمزہ نہیں ہے، الف ہے۔ الف ہے سر، الف۔ ٹھیک ہے جی جی باجوہ صاحب کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ الف ہے۔ تو ہم نے قاعدہ بیان کیا نا کہ بھئی پہلے کا ماقبل مدہ، ٹھیک ہے جی، یا یا تصغیر ہو تو پہلے کو ساکن کریں گے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے جیم کو ساکن کر دیا، پہلے جیم کو کیا کر دیا؟ ہم نے ساکن کر دیا۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب دیکھو کہ یہاں پر الف بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے نا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یاد رکھو الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی اقرا بین، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سر ساکن ہوتا ہے۔ ہاں جی باجوہ صاحب، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس پر حرکت آ جائے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے پہلے جیم کو ساکن کیا تو یہاں پر التقاء ساکنن پر گیا، تو اب ہم نے کیا کیا کہ پہلے کو ساکن کر کے دوسرے جیم میں ہم نے اس کو ادغام کر دیا، تو یہ حاجہ بن گیا۔ اسی طریقے سے مبیدتن، تو یہاں پر دیکھو کہ جہاں پر دو دالیں ہیں، دو دال میں سے جو پہلا دال ہے، پہلا دال کا جو پہلا حرف ہے، پہلے دال کا جو پہلا حرف ہے وہ یا تصغیر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب دال کو ساکن کر کے اس کو پھر دوسرے دال میں ادغام کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مبیدن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یمدو یا فرو، یمدو یا فرو کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یمدو اور یا فرو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آ جائیں اور پہلے کا ماقبل ساکن ہو، تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ جب کلمے میں ایک جیسے دو حرف متحرک ایک ساتھ آ جائیں اور پہلے کا ماقبل ساکن ہو، تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ پہلے کا ماقبل مدہ اور یا تصغیر نہ ہو۔ اوپر تھا یا ماقبل مدہ یا تصغیر ہو، ادھر تھا، ادھر کیا ہے کہ یا تصغیر نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح ادھر یم دو، یہاں پر تین چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، دو حرف ایک جنس کے ہیں، دونوں متحرک ہیں۔ نمبر دو، جو پہلا جو ہے نا، پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا تھا پہلا حرف ساکن ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو پہلی دال سے نہ تو یا تصغیر موجود ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کیا موجود ہے، نہ یا تصغیر ہے اور نہ ہی کوئی ماقبل حرف یعنی کوئی مدہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے کی حرکت نقل کریں گے، پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے۔ جو پہلا حرف ہے دال، دال کا اب حرکت نقل کریں، وہ دیں میم کو، جو پہلی دال ہے۔ باجوہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پہلی دال ہے یم دو میں جو پہلی دال ہے، ہم اگر اس کی حرکت نقل کریں میم کو دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا مددو بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یا مددو بن جائے گا۔ پھر دال کو دال میں ادغام کر دیں گے تو یہ یمدو بن جائے گا، یا یفریرو سے یفرو بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی باجوہ صاحب؟ یہ حضرت تھوڑی بہت سے آ گئی ہے الحمدللہ۔ یہاں تک ہو گئی جی اقرا بہن، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر آ گئی سمجھ۔ اچھا جی، یہ قاعدہ فائدہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ملحق میں جاری نہیں ہوتا، جیسے جل بابا، یہاں پر یہ جو دوسری با ہے نا، یہ ہم نے اس کا الحاق کیا ہے کس کے ساتھ؟ ربائی کے ساتھ، یعنی کیا ہے کہ جس طرح یہ ہے تو ثلاثی میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو الحاق کے طور پر لایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی آگے چلیں، لم یا فر، لم یا فر، لم یا فر، لم یفرر۔ اب یہ اس کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ جو اچھے طریقے سے سننا ہے ذرا، یہ قاعدہ بڑا جو ہے نا اہم قاعدہ ہے، اور یہ ہر جگہ پر جاری بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت جاری ہوتا ہے، صرف جاری نہیں ہوتا، بہت زیادہ جاری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے، جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے
اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ دوبارہ سنو ذرا، جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے، جو مشدد حرف، مشدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں شد ہو، جس طرح دیکھو یا پھر رو، یا پھر رو جو ہے یہاں پر یہ مشدد ہے، ٹھیک ہے جی، مضارع کے آخر میں آیا ہے۔ اب اس کا ماقبل دیکھو یہاں پر مفتوح ہو یا مکسور ہو، تو ہم نے دیکھا کہ را کا جو ماقبل ہے یہاں پر مکسور ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے دو کہنے کہ جو ماقبل یا مکسور ہو تو پھر حالت جزم میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو حرف لم ہے یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے۔ پڑھا تھا نا باجوہ صاحب ہم نے پیچھے کہ جو حرف لم ہے یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی باجوہ صاحب یاد ہے کچھ کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا؟ حضرت ان کلاسوں میں شامل نہیں تھا۔ اچھا اچھا شامل نہیں تھے۔ جی اقرا بہن آپ بتائیں کہ لم فعل مضارع میں کیا عمل کرتا ہے؟ جی لم فعل ہاں کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، جن کے آخر میں رفع ہوتا ہے ان کو کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے آپ سے امر، جی بات کر رہے تھے جی سر، آپ گردان کی بات کر رہے تھے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے سر۔ ہاں، معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ امر فتح دینا بھی جائز ہے، یعنی لم یا فر پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، یعنی لم یا فر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ادغام کے بغیر پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی دونوں، اس کو کہتے ہیں فک ادغام، ادغام کو کھول کر پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی لم یفرر پڑھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی تو آپ ہینڈ ریس کیجئے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی باجوہ صاحب کلیئر ہوگی بات؟ جی حضرت تھوڑی سی سمجھ لگ رہی ہے، ہاں مطلب یہ یعنی کہ کہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہاں اس کو آپ کلیئر رکھ، اس کو آپ جو ہے صرف یہ تھوڑا بہت ذہن میں رکھیں گے نا، یہ آگے جو ہے نا انشاءاللہ یہ گردانیں آئیں گی، جب گردانیں آئیں گی نا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ فٹ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ جی جی الحمدللہ یہ سمجھ لگ رہی ہے، تو یہ ہاں ریویژن کی سمجھ لگ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، اور اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، یعنی 3 صورتیں وہ، چوتھی صورت یہ بھی پڑھنا جائز ہے، کیسے؟ لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد، 4 صورتیں پڑھنا جائز ہے، سمجھے بات؟ یہاں پر کیا تھا کہ جو را ہے، را سے پہلے والا حرف مکسور تھا، تو اس وجہ سے اس پہ 3 صورتیں پڑھی۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھیں را کا یہاں پر ماقبل مضموم ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتا تو اس میں 4 صورتیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیونکہ پہلے دال کا جو مدہ، پہلے دال کا جو پہلے والا حرف ہے یہ اس پر ضمہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد۔ فائدہ کہتے ہیں لم یمد، لم یمدو، یہ جمع بنے گا، لم یمدہ، لم یمدو، یہ تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہے وغیرہ میں، چونکہ مشدد حرف آخر میں نہیں ہے اس لیے ان میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ الف جو ہے نا مشدد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی، الف مشدد نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا آخری حرف کیا ہے اقرا بہن؟ لم یمدہ میں آخری حرف کیا ہے؟ جی رحمان علی صاحب آپ بتائیں، لم یمدہ میں آخری حرف کیا ہے؟ الف۔ الف، تو الف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضاعف کے ابواب آ گئے۔ اب مضاعف سے ثلاثی مجرد کے 3 ابواب آتے ہیں، یعنی ناصر ینصر سے آتا ہے، ضرب یضرب سے آتا ہے، اور سامع یسمع سے آتا ہے، باقی سے نہیں آتا۔ فائدہ کہتے ہیں مضاعف ثلاثی صرف اصول ابواب سے استعمال ہوتا ہے، البتہ چند مثالیں کارما سے بھی استعمال ہوتی ہیں، البتہ کم، بہت کم۔ اور جو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ اس کے کل 8 آتے ہیں۔ مضاف رباعی کے اس کے باب جو ہے وہ کتنے آتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف 2 آتے ہیں، نمبر 1 فعلل، نمبر 2 تفعل۔ اب یہ اس کی گردانیں ہیں، یہ گردانیں چونکہ اب ہم یاد کریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، چونکہ ہم نے صرف قواعد کو پڑھنا ہے، اس لیے ہم ذرا آگے قواعد کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جی اب اگر ہم آتے ہیں کہ ادغامات، اب یہ ادغامات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب 2 حرف ایک جنس کے ہوں اور مضاف ثلاثی ہو، وہ مضاف کیا ہو؟ اور مضاف ہو، سمجھ میں آئی بات؟
تو اب یہاں پر جو ہے نا ہم مضاعف کے قاعدے پر آتے ہیں، مضاعف کے ادغامات پر آتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے ہم نے ایک دو حرف تھے اور دونوں حرفوں کو ہم نے کیا کیا تھا، ادغام کیا تھا۔ اب یہاں پر جو یہ اور علیحدہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں زبا، زبا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ینصرس ہے، اور مضاف ثلاثی ہے۔ تو اصل میں یہ تھا زابابا تھا، بر وزن فعالا تھا۔ کلمے میں ایک جیسے دو حرف متحرک آ گئے اور پہلے کا ماقبل متحرک تھا، وہ مدہ کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو زبا بر وزن فعالا ہو گیا۔ اب یعنی یوں سمجھو کہ جو پہلے ہم نے قاعدے پڑھے ہیں نا، جو پہلے قاعدے پڑھے ہیں ان کا یہاں پر اجرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اب میں آپ کو ایک مرتبہ اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ مدہ کا قاعدہ، یہ مدہ والا قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مدہ میں کیا ہے، کہتے ہیں جب کلمے میں ایک جیسے دو حرف متحرک ایک ساتھ آ جائیں اور پہلے کا ماقبل بھی متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے مدہ سے مدہ۔ تو وہاں پر زابابا بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پر کلمے میں دو حرف ایک ساتھ آئے ہیں، پہلے کا ماقبل متحرک ہے زابابا، وہ زال جو ہے نا وہ متحرک ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ پہلی با کو ہم ساکن کریں گے، تو پھر پہلی کو دوسری میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا زبا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ زبا بن گیا۔ اچھا جی، مدہ کے قاعدے سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ یا زبو، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد ہے، نصرہ ینصر سے مضاف ثلاثی ہے۔ تو اصل میں یہ تھا یزبوبو تھا، بروزن یفعلو تھا۔ کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ، غیر یا تصغیر تھا، یعنی اس کے ساتھ یا تصغیر بھی نہیں ہے، تو یا مدو یا فرلو کے قاعدے سے پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دی اور اس کو دوسرے میں ادغام کیا تو یہ یزبو بروزن یفعلو ہو گیا۔ اب ہم ذرا دوبارہ یا مدو کے قاعدے پر چلتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر یہ قاعدہ بیان کیا گیا تھا۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جی سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ قاعدہ ہم نے بیان کیا تھا، یہ ذرا اس قاعدے کو آپ سنیں، یہ اس میں اجرا کرا رہا ہوں۔ چوتھا نمبر مضاف کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کلمے میں ایک جیسے دو حرف متحرک ہو جائیں، دونوں ایک ساتھ آ جائیں، اور پہلا جو ایک جیسا حرف ہے نا، اس کا جو پہلا ہے نا، پہلے حرف کا ماقبل ساکن ہو، پہلے حرف کا ماقبل کیا ہو، ساکن ہو، تو پھر ہم پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے اس کو دیں گے، ماقبل کو دیں گے۔ جس طرح دیکھو یم دو ہے، تو یہاں پر یم دو میں جو دال ہے، دونوں دال متحرک ہیں، جو میم ہے یہ ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ پہلی دال کی حرکت کو نقل کر کے میم کو دے دیں گے تو یہ بن جائے گا یا مددو بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری پہلی دال کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یا مدو۔ اسی طریقے سے یفریرو، تو یہاں پر پہلی جو را ہے اس کی حرکت نقل کر کے ہم فا کو دیں گے تو یہ بن جائے گا یا پھر رو، تو پھر پہلی را کو دوسری میں ادغام کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یا پھر رو بن جائے گا۔ جی بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ تو یہاں پر بھی جو ہے اسی طریقے سے یہ بتا رہے ہیں، یا زبو میں یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یا زبو، یہ کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد، نصر ینصر سے یہ مضاف ثلاثی ہے۔ اس اصل میں یہ یزبوبو تھا، برودن یفعلو تھا۔ کلمے میں ایک جیسے دو متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ یا غیر یا تصغیر تھا، تو یمدو یا فرو کے قاعدے سے پہلے حرف کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دی اور اس کو دوسرے میں ادغام کیا تو یہ یزبو برودن یفعلو ہو گیا۔ اب اس کے بعد زبہ، کہتے ہیں زبہ جو ہے نا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد، ناصرہ ینصر سے مضاف ثلاثی کا باب ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کو تزبو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں۔ تو امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مضارعت کو حذف کیا جاتا ہے، جو ہم نے حرف مضارعت کو حذف کیا، تا کو حذف کیا تو یہ زبہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، زبو ہو گیا، زبو ہو گیا۔
بلکہ یوں ہوگا کہ بھائی یہ ذب ہو گیا، کیونکہ بھائی اس کے آخر میں ہم نے اس کو کیا کر دیا، جزم دے دیا. تو اب اس کو آخر میں لم یا فرا، لم یا فرے، لم یا فرر، اس کے قاعدے سے ہم نے اس کو 4 طرح پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کو قاعدے سے 4 طرح سے پڑھنا جائز ہے. اوپر ہم قاعدے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں تاکہ یہاں پر صرف مثالیں ہیں نا، وہاں پر آپ کے لیے آسانی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر تو آپ کو اور زیادہ فائدہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں یہ ہے لم یا فرا، لم یا فرے، لم یا فرر. اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1 اس کو فتح دینا جائز ہے، نمبر 2 اس کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، نمبر 3 اس کو ادغام کے بغیر پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں فق ادغام کرنا بھی جائز ہے. تو اب ہم نے کیا کیا کہ بھئی یہ جو اصل میں یہ تھا لم یفرر تھا نا، لم یفریرو تھا، تو پھر ہم نے کیا کیا، یفریرو تھا تو ہم نے اس کو آخر میں یوں کیا کہ پہلی را کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، پھر ہم نے اس کو پہلی را کو دوسری را میں ادغام کر دیا تو یہ یفرو ہو گیا. تو اب جب یہ یفرو ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ جب آپ اس پر حرف لم داخل کریں یا پھر اس کو امر حاضر معلوم بنائیں تو اس میں آپ 3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 آخر میں اس کو فتح پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں، اور ادغام کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے لم یفر، لم یفر، لم یفرر. اور اگر اس کا ماقبل مضموم ہو تو ان 3 صورتوں کے ساتھ ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے. کیسے؟ لم یمد، لم یمد، لم یمدو اور لم یمدد. تو دیکھو کہ اب یہاں پر جو ہے 4 صورتیں پڑھی جا رہی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر 4 جو ہے نا وہ پڑھی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں جی. جی باجوہ صاحب یہاں پر کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلے قاعدہ ہم نے پڑھا تھا؟ جی شاہ صاحب، طاہر صاحب، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 اقرا بین، جس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ تھوڑا ہینڈ ریس کرتا جائے تاکہ ہم آگے چلیں. جی سر آ رہی ہے سمجھ. اچھا جی. مذبن، مذبن جو ہے نا سیگا واحد واحد ہے، اس میں ظرف ہے، ثلاثی مجرد ہے، ناصر جم سوروں سے ہے. جی جی طاہر صاحب. جی میں کیا سمجھ آ رہی ہے ضرور آپ. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں یہ تھا مذبن تھا، مذبن تھا، برودن مفعل تھا. تو اب یہاں پر کون سا قاعدہ لگا؟ کہتے ہیں کلمے میں ایک جیسے 2 حرف متحرک ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل ساکن ہے. دیکھو مذبن، پہلی با سے زال جو ہے نا یہ ساکن ہے اور وہ یا تصغیر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یمدو اور یفرو کے قاعدے سے پہلے حرکت کی نقل کر کے ماقبل کو دیں گے. ٹھیک ہے جی، ماقبل کو دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مذابو، مذابو بن گیا، مذابو بن گیا. ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا سیگا جمع مکسر، اس میں ظرف ثلاثی مجرد باب یفعل سے بن گیا. پھر کہتے ہیں اصل میں مذابو برودن مفاعل ہوتا. تو کلمے میں ایک جیسے 2 متحرک حرف ایک ساتھ آئے اور پہلے کا ماقبل مدہ تھا تو حاج مبید ان کے قاعدے سے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو مذاب و برودن مفاعلو بن گیا. اس طریقے سے زبا، یہ کہتے ہیں یہ سیگا واحد مؤنث، اس میں تفضیل ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصرو سے مضاف ثلاثی ہے. اصل میں تھا یہ زب با تھا، زب بایا برودن فعلا تھا. تو کلمے میں ایک جیسے 2 حرف ایک ساتھ آئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، یعنی مدن کے قاعدے سے پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا تو زبا برودن فعلا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک یہ آپ کا قاعدہ جو ہے نا یہ بیان ہو چکا. اب اس کے جو گردانے ہیں یہ آپ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے تقریباً یہ ثلاثی مجرد کے ہم نے یہ قاعدے پڑھنے ہیں. ابھی ہم نے معطل الفاء کے قاعدے پڑھنے ہیں یعنی مثال کے. پھر انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ گردانوں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ذرا نحو کی طرف چلتے ہیں. ایک منٹ اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے،
چلیں جی اب ہم ذرا نحو کی طرف چلتے ہیں. تو جی کل ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ بھئی اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. 8 قسموں میں سے ہم نے 2 قسمیں پڑھ لی تھی. نمبر 1 مضمرات ہم نے پڑھ لیا تھا. نمبر 2 اس میں اشارہ پڑھ لیا تھا. تو آج جو ہے نا ہم پڑھیں گے یہ اسم موصولہ. اسم غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ. تو کہتے ہیں اسماء موصولہ کون کے کیا ہیں، ان کے ابھی یہ تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماء موصولہ اسم موصول کی جمع ہے. اسم موصول کس کو کہتے ہیں؟ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہو کہ جس کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. اس جملے کو صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور جملے کی پہلے جز کو صدر صلہ کہتے ہیں. جیسے کمثل الذی استوقد نارا، جب تک ہم الذی کے ساتھ استوقد نارا والا جملہ نہیں ملائیں گے تب تک یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اس کی مثال جو ہے نا آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب میں آپ کو یہاں پر لے جاتا ہوں. 1 منٹ قرآن پاک کھولتے ہیں تو یہاں پر قرآن پاک سے جو ہے نا ہم اس کا تھوڑا اجرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے قرآن پاک سے جو ہے نا یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے جی. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی اقرا بہن نظر آ رہا ہے؟ جی عبد الرحمان صاحب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں اچھا جی. ہم ذرا ابھی دیکھتے ہیں کوئی ایک مثال آپ کو جو ہے نا دیکھیں. یہاں پر ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. ٹھیک ہے نا جی. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب یہاں پر یہ الذین ہے. یہ الذین آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ الذین 1 منٹ ذرا میں دیکھتا ہوں ذرا اس کو ذرا کس طرح وہ قلم کا استعمال کرتے ہیں. چلیں بہرحال یہ الذین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ لا یملک الذین میں الذین نظر آ رہا ہے؟ جی بولیے. آ رہا ہے. تو اب ہم نے دوبارہ تعریف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم دوبارہ تعریف پڑھیں گے تو پھر ہم کام چلے گا. دیکھو یہ ہے اسم موصول کی تعریف. کہتے ہیں اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہو. دیکھو یہاں پر یہ جو الذین ہے یہ یدعون سے پہلے واقع ہے. یہ یدعون من دونہ یہ جو ہے نا یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے اس سے پہلے واقع ہے. اب کہتے ہیں واقع جس کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. یعنی یہ جو الذین ہے نا الذین یہ اس جملے کے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی نہیں مالک ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کا مالک نہیں بنائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں بلائے گا. تو اب دیکھو مالک نہیں بنائے گا تو الذین جو ہے نا یہ اس کا معنی بنتا ہے وہ جو. تو اب یہ وہ جو تب معنی اس کا پایا جائے گا نا کہ جب ہم اس کو اگلے والے جملے کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے جی. اس کی ہم دوسری مثال دیتے ہیں آپ کو جو ہے نا وہ چلو میں پہلے پارے پر لے جاتا ہوں وہاں پر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی سمجھنا. میں آپ کو پہلے پارے پر لے جاتا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ یہ عَلَى الَّذِينَ آپ کو نظر آ رہا ہے الَّذِينَ یہ اسم موصول ہے. تو یا چلو آگے چلو بدل الَّذِينَ دیکھو یہاں پر دیکھو الَّذِينَ یہ بھی اسم موصول ہے. یہ ایسے جملے اس کے بعد جملہ آیا ہے. یہ جو جملہ ہے نا اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو الَّذِينَ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو اب معنی کیا بنے گا اس کا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بدلا دیا ان لوگوں نے. اب اگر ہم آگے نہیں ملاتے ظلموں کو ہم نہیں ملاتے. ٹھیک ہے جی. ظلموں کو اگر ہم نہیں ملاتے تو پھر یہ الذین اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. بالفرض میں آپ کو یوں کہوں کہ میرے پاس آیا وہ جو
بھائی آپ تو مانا نہیں سمجھ پائیں گے نا کہ بھائی وہ جو کیا آیا آپ کے پاس. تو جب تک میں جملہ نہیں ملاؤں گا اس وقت تک یہ الذین اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو جو الذین ظلموا میں جو ظلموا قولا غیر الذی میں جو پہلی جو ہے نا ظلموا، اس کو صدر سیلا کہتے ہیں. صدر سیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلے کی شروعات. یعنی یہ جو ظلموا ہے یہ الذین کے ساتھ ملا ہوا ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملایا ہوا، کہ یہ اگلے کلام کے ساتھ ملایا ہوا ہوتا ہے، اگلے کلام سے کٹا ہوا نہیں ہوتا. بعض جو ہے نا کیا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ صدر سے مراد یہ صدر وغیرہ مراد رہتے ہیں. صدر مراد نہیں ہے یہاں پر. صدر کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی اس کی شروعات. سیلا کا مطلب ہوتا ہے ملنا. تو یہ جو الذین جو ہے نا یہ ملایا ہے، کس کے ساتھ ملایا ہوا ہے؟ ظلموا کے ساتھ ملایا ہوا ہے. تو اب یہ ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا، یہاں تک جو ہے نا یہاں تک یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا جملہ ہے، پورا سیلا ہے، یہ پورے کا پورا سیلا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ پورے کا پورا سیلا ہے، یعنی پورے کا پورا اس کے الذین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سیلا کہتے ہیں. سیلا کا معنی ہوتا ہے ملنا. تو اب ہم دوبارہ تعریف کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو کہتے ہیں کہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہوں کہ جس کے بغیر وہ معنی، جس جملے کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. اب اس کی میں سے اس جملے کو سیلا اور جملے کی پہلی جو اس کو صدر سیلا کہتے ہیں. جیسے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کمثل الذی، مثال اس آدمی کی. اب آگے استو کا دا نعرہ نہیں ملائیں گے تو الذی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ مثال اس آدمی کی جس نے آگ کو روشن کیا. تو اب دیکھو جس نے آگ کو روشن کیا تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ اس آدمی کی مثال ہے کہ جو آگ کو روشن کرے. اور اگر ہم میں یوں کہوں مثال اس آدمی کی تو ظاہر بات ہے ہمیں بات کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم تو یہ سمجھیں گے کہ بھئی پتہ نہیں کون سے آدمی کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جی مثال اس آدمی کی. جب تک آگے میں صفت ذکر نہیں کروں گا تو اس وقت آپ کو کس طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کی دوسری تعریف یوں بھی بنتی ہے، کہتے ہیں اسم موصول اسے اسم کہتے ہیں کہ جو اپنے سیلے کے ساتھ مل کر جملے کی جزتام بنے. جزتام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل بنے یا مفعول بنے، جو بھی بنے. اچھا جی. اس کے بعد اسم موصول اسماء موصولہ جو ہے نا وہ یہ ذکر کرتے، کہتے الذی، ایک الذی، اللذان دو، اللذین تین، اور اس کے بعد الذین چار، اللتی پانچ، اللتان چھ، اللتین سات، اللہ تی اور اللہ واتی، یہ کتنے بن جائیں گے؟ 7-8 بن جائیں گے. یہ تقریباً کوئی 12 ہیں تقریباً. ٹھیک ہے جی. اس میں الذی کی جو وضع ہے نا، الذی کی وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا جی اقرا بہن، وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی کسی کو آتی ہے تو بتائے. سر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. وضع کا معنی ہوتا ہے بنانا. وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. تو الذی کو جو بنایا گیا ہے، کلام عرب والوں نے جو بنایا ہے وہ واحد مذکر کے لیے بنایا ہے. یعنی جب اسم موصول ہم نے واحد مذکر استعمال کرنا ہوگا تو الذی استعمال کریں گے. جی باجوہ صاحب، الذی کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اسم موصول واحد مذکر کے لیے بنایا گیا ہے. جی باجوہ صاحب. جی عبدالرحمن صاحب، الذی کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اچھا جی. آگے جو ہے نا کیا ہے کہ اللذان کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی جو وضع ہے نا وہ حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے. اللذین کی جو وضع ہے حالت نصبی اور جری میں تثنیہ مذکر کے لیے ہے. اور اللذین کی وضع جمع مذکر کے لیے ہے. تو اللتی کی وضع واحد مؤنث کے لیے ہے. اللتان کی وضع حالت رفع میں تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. اللتین کی وضع حالت نصبی اور جری میں تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. اللہ آتی اور اللہ باتی کی وضع جمع مؤنث کے لیے ہے. اور ما اور من کی وضع واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے، یعنی ایک جیسا ہے. اب یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ما کا بھی استعمال مذکر اور مؤنث تثنیہ وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بھئی ما اور من میں فرق کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں ما کا استعمال اکثر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. ذوی العقول کے لیے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں عقل ہو، جس طرح انسان ہے، انسان میں عقل ہے. غیر ذوی العقول مطلب یہ کہ جس میں عقل نہ ہو. تو اگر جو ہے نا ایسی چیز کے جو ہم نے ذکر کرنی ہے کہ جس میں عقل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ما لے آئیں گے. اور من کا استعمال اکثر طور پر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے.
اکثر طور پر کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے۔ ذوی العقول کا مطلب یہ کہ جس میں عقل ہو۔ اور کبھی کبھار ما من کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ ما من کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے نا وہ ما کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب بتاتے ہیں کہ ایون اور ایتن، ایون کی وضع واحد تثنیہ اور جمع مذکر کے لیے یکساں ہے، اور جبکہ ایتن کی وضع واحد تثنیہ اور جمع مؤنث کے لیے یکساں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایون جو ہے نا وہ آپ اس کے لیے اگر ایون جو ہے نا کہ ذریعے آپ نے کوئی عبارت لانی ہے تو پھر آپ مذکر اور واحد تثنیہ اور جمع مذکر سب کے لیے لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایتن کی وضع جو ہے نا واحد تثنیہ جمع یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ الف اور لام بھی الذی کے معنی میں آتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو۔ ایک اور جو ہے نا کیا ہے کہ اسم موصول بنتا ہے، کہتے ہیں وہ قبیلہ بنی طے کی لغت میں ذو الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو جا انی ذو ضربکا، میرے پاس وہ آدمی آیا کہ جس نے تمہیں مارا۔ اب میں یوں کہوں کہ بھئی میرے پاس وہ آدمی آیا، جب تک کہ میں جملہ نہیں ملاؤں گا تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بتا کہ ایون و ایتن موربس، یہ ایک جو ہے نا وہ یہ ایک باریکی ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پر تو لکھی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں عرض کریں گے، کیونکہ یہ پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ تو کہتے ہیں اسماء افعال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسماء افعال وہ ہیں، اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسماء افعال کی تعریف۔ کہتے ہیں کہ بھئی اسم فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کہ وضع کے اعتبار سے اسم ہو، وہ ہو تو وضع کے اعتبار سے اسم، یعنی اس کو بنایا گیا ہو اسم کے لیے، بعد میں کلام عرب میں وہ فعل کے معنی میں استعمال ہو۔ یہ ہو تو اسم لیکن کیا ہے؟ کلام عرب میں وہ فعل کے معنی میں استعمال ہو اور اس میں فعل کی کوئی علامت بھی نہ ہو۔ جی کس کو کہتے ہیں اقرا بہن؟ اس میں فعل کس کو کہتے ہیں؟ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، میرا دھیان نہیں تھا اس طرف، میں لکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں بھائی اسم فعل وہ اسم ہے کہ جو وضع کے اعتبار سے اسم ہو، بعد میں کلام عرب میں فعل کے معنی میں استعمال ہو اور اس میں فعل کی کوئی علامت بھی نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کو بنایا تو اسم کے، اس کو بنایا تو فعل کے، اس کو بنایا گیا ہو اسم کے لیے، لیکن وہ فعل کے معنی میں استعمال ہو، تو یعنی کلام عرب والے نے اس کو فعل کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہوں۔ جی رحمان علی صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی جناب۔ اب سمجھ میں آئی؟ جی سر آگے۔ ہاں، تو اسم فعل کی اب دو قسمیں بنی۔ نمبر ایک وہ اسم یعنی نمبر ایک وہ جو جس کو بنایا تو اسم کے لیے گیا ہو لیکن وہ فعل امر حاضر کے معنی میں استعمال ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو وہ اسم کہ جو اس کو بنایا تو اسم کے لیے گیا ہو لیکن وہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہو۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو فعل امر حاضر بمعنی، یعنی ایسا اسم کہ جو امر حاضر کے معنی میں ہو، اس اسم کہتے ہیں جو وضع کے اعتبار سے اسم ہو اور بعد میں امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتا ہو۔ اس کی مصنف علیہ الرحمٰن نے 4 مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک رویدہ، یہ امہل کے معنی میں ہے۔ امہل جو امر ہے اس کا معنی ہے مہلت دے تو اس کو، یعنی رویدہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو تم مہلت دے۔ اور بلہا یہ دا کے معنی میں ہے جس کا معنی ہے چھوڑ تو۔ اور حیحل یہ ایت کے معنی میں ہے جس کے معنی ہے آ تو۔ اور حلم یہ اقبل اور ایت کے معنی میں ہے جس کا معنی ہے آ تو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو وضع کے اعتبار سے اسم ہو اور بعد میں فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو۔ اس کی مصنف علیہ الرحمٰن نے 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک ہیہات، یہ باؤدہ کے معنی میں ہے جس کا معنی ہے دور ہوا۔ اس کی مثال میں جیسے کہا جاتا ہے ہیہات یوم العید، عید کا دن دور ہوا۔ شتان یہ افتراق کے معنی میں ہے جس کا معنی ہے جدا ہوا۔ اس کی مثال ہے شتان زید و بکر، کہ زید اور بکر جدا ہو گئے، یعنی دونوں میں تفرقہ پڑ گیا۔ اسماء اصوات، اسم غیر متمکن کی 5ویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات اسم صوت کی جمع ہے۔ اسم صوت کا لغوی معنی ہے آواز، اور اصطلاح میں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے منہ سے کسی امر کے عارض ہونے کی وجہ سے طبی طور پر نکلے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ آواز کہ جو درد یا شدید تکلیف کی وجہ سے نکلے، منہ سے نکلے، جیسے اوہ اوہ، کھانسی کے وقت انسان کے منہ سے نکلتی ہے۔
نمبر 2 وہ آواز کے جو انسان کے منہ سے خوشی کے وقت نکلے، جیسے بخا، بخا یہ خوشی کے وقت جو ہے نا یہ عرب کلام عرب والے نکالتے تھے آواز، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی اس کے بعد آتا ہے جی باری، اس کے بعد آتی ہے باری کس کی؟ اس کے بعد آتی ہے کہ بھئی وہ آواز کہ جو کسی جانور کو بلاتے وقت انسان کے منہ سے نکلے، جیسے نخا، نخا کے ذریعے اونٹ کو جو ہے نا کیا ہے کہ بلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ آواز کہ جو کسی جانور یا پرندے کی نقل کرتے وقت انسان کے منہ سے نکلے، جیسے غا کا، ٹھیک ہے جی، جیسے غا کا، یہ کوے کی آواز کو جو ہے نا کیا ہے کہ نقل کرتے وقت انسان کے منہ سے یہ آواز نکلتی تھی، اس کو غا کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا اسماء ظرف، اسم غیر متمکن کی چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ تو اسماء ظروف یہ اسم ظرف کی جمع ہے، اسم ظرف کے 2 معنی آتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 اسم ظرف اس اسم کہتے ہیں کہ جو مطلق فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے از، یہ اسم ظرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وجہ سے آپ صرف تعریف کے طور پر یہ سن لیں بس۔ اسم ظرف اس اسم کہتے ہیں کہ جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے مضربن مارنے کا وقت یا مارنے کی جگہ، اس معنی والا ظرف ہمیشہ معرب ہوتا ہے۔ اور اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم ظرف مکان، نمبر 2 اسم ظرف زمان، نمبر 2 اسم ظرف مکان۔ تو اب اسم ظرف زمان اس اسم کہتے ہیں کہ جو کسی مطلق وقت کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے، وقت پر دلالت کرے۔ اور اسم ظرف زمان کی مصنف علیہ الرحمٰن نے 12 مثالیں ذکر کی ہیں۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو اس کا لغوی معنی ہے جس وقت، اس کا لغوی معنی ہے جس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا معنی کیا بنے گا، اس کا استعمال کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دیکھو جئتک اذ طلعت الشمس، میں تیرے پاس اس وقت آیا جب سورج طلوع ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں فلاں وقت آپ کے پاس آیا، اس وقت یہ ہو رہا تھا، یعنی سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں آیا آپ کے پاس جس وقت سورج طلوع ہوا۔ اور اذا اس کا لغوی معنی ہے جس وقت، یہ بھی جس وقت ہے، وہ بھی جس وقت ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو اذا تذهب اذهب، جس وقت تو جائے گا اس وقت میں جاؤں گا۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ پہلے تھا کہ بھئی میں تیرے پاس اس وقت آیا جس وقت سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں پر یہ جس وقت، اس کا معنی جس وقت بن رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اذا تذهب اذهب، جب تو جس وقت تو جائے گا نا اس وقت میں جاؤں گا، تو یہ مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ اور متا اس کا لغوی معنی ہے جس وقت، اس کا بھی معنی جس وقت ہے، یہ ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ پھر یہ کبھی شرط کے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ اب دیکھو متا تسافر مسافر، جس وقت تو سفر کرے گا نا اس وقت میں بھی سفر کروں گا۔ اور یہ کبھی استفہام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے متا تذهب، کس وقت تو جائے گا۔ اب جب یہ شرط کے معنی میں ہو نا تو یہ فعل مضارع کو جزم دے گا، اور استفہام کے لیے ہو تو جزم نہیں دے گا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کیفا، اس کا لغوی معنی ہے کیسا، یہ کسی کا حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف حالک، تیرا حال کس طرح ہے۔ اسی طریقے ایانا، اس کا لغوی معنی ہے کس وقت، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور استفہام کا معنی دیتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، یعنی قیامت کا دن کس وقت ہوگا۔ اور امسی، یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جیسے اکل تو امسی، میں نے کل کھانا کھایا۔ مز اور منز، یہ کبھی ابتدائے زمانے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کبھی تمام زمانے کے لیے آتے ہیں۔ ابتدائے زمانے کے لیے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ما رأیت مز او منذ یوم الجمعۃ۔ اب اس کی تقدیر عبارت یوں بنے گی کہ بھئی اول مدت رؤیتی زیدن یوم الجمعۃ، یعنی جمعے کے دن سے، یعنی میں نے میری جو زید کو دیکھنے کی جو پہلی مدت ہے نا وہ جمعے کا دن ہے، یعنی جمعے کے دن سے لے کر اب تک میں نے زید کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی فلاں آدمی کو آپ نے دیکھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار جمعے سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی جو میرے دیکھنے کی جو پہلی مدت ہے نا وہ جمعہ ہے، اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آیا، تو اس کے لیے ہم مجھ استعمال کرتے ہیں۔ جی رحمان صاحب، مجھ کا لفظی معنی کیا ہے؟
موز کا لفظی معنی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں دن سے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے سے ویسے، لیکن یہ کہ یہاں پر یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کا معنی ویسے بنتا ہے سے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی رحمان صاحب، جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی جمی مدت کی مثال یہ جمی مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے دیکھو ما رأیت مز اور منذ یومان، کہ بھائی میں نے زید کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا، تو یہاں پر 2 دنوں سے یہ مز کا معنی ہو رہا ہے، تو اس کی تقدیر عبارت یوں بنے گی جمیع مدت رؤیتی زیدن یومان، کہ جو ہے نا میرے دیکھنے کی جو مدت ہے زید کو وہ 2 دن ہے، یعنی زید کو میرے دیکھنے کی جو میرے نہ دیکھنے کی جو کل مدت ہے نا وہ 2 دن ہے، زید کو میرے نہ دیکھنے کی جو کل مدت ہے وہ 2 دن ہے۔ جی رحمان صاحب، یہ حرف جر میں بھی تو آتا ہے نا؟ ہاں یہ حرف جر میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مدت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب مدت بیان کرو گے نا، جب اس کا معنی مدت لوگے تو پھر یہ ظرف بن جائے گا، وقت مراد لوگے تو یہ ظرف بن جائے گا۔ جی بولیے، سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہے۔ آگے یہ لکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اور یہ مز اور منذ حروف جر بھی ہیں، اس وقت اس کا مدخول مجرور ہوگا، یعنی جب یہ حروف جارہ میں سے ہوں تو اس وقت اس کا مدخول مجرور ہوگا، جیسے ما رأیت زیدن مز اور منذ یوم الجمعۃ، میں نے زید کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد قطو، اس کا لغوی معنی ہے، اس کے لغوی معنی کبھی یا ہرگز نہیں، یہ استقراء کے زمانے یعنی سارے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی منفی کے لیے آتا ہے، جیسے دیکھو ما ضربت زیدن قطو، میں نے زید کو کبھی نہیں مارا، ٹھیک ہے جی۔ یا یوں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی میں فلاں جگہ کبھی نہیں گیا، ما جئتو بالفرض، یہ نا آپ یوں کہہ لیں کہ بھئی آپ میں سے کوئی اگر کسی جگہ پر نہیں گیا ہوتا، ہم کہتے ہیں بھئی میں جو ہے نا کہے کہ ما ذهبت بالفرض، میں یوں کہتا ہوں کہ بھئی چلو کراچی، ما ذهبت کراچی قطو، کہ میں کراچی کبھی نہیں گیا، جو نہیں گیا ہوگا وہ اس طرح کہے گا، جو گیا ہے وہ اس طرح نہیں کہے گا۔ جی اسی طریقے سے اب اودو، اس کا معنی ہے کبھی، یہ استقراء کے زمانے مستقبل منفی کے لیے آتا ہے۔ اب اس کی مطلب کیا ہے، لا اضرب زیدن اودو، کہ میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا، اس کا ابھی معنی ہوگا کہ میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا، یعنی آج سے پہلے جتنا مار لیا، اس کے بعد آگے نہیں ماروں گا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے باجوہ صاحب؟ اچھا جی، قبلو اور بعدو، قبلو کا معنی ہے پہلے اور بعدو کا معنی ہے بعد، تو قبل اور بعدو کی 3 حالتیں ہیں یہاں پر، جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آپ کو 3 حالتیں بعد میں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے اس میں ظرف جو ہے نا مکان، اس اسم کہتے ہیں کہ جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے، اس کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر ایک ایسا اسم کہ جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرے تو ایسا ظرف معرب ہوتا ہے، جیسے مضربن، اور ایسا اسم کہ جو مطلق کوئی بھی فعل واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرے تو ایسا ظرف مبنی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بات ابھی صرف تعریفات میں سمجھا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی مصنف علیہ الرحمٰن نے 4 مثالیں ذکر فرمائی ہیں، حیث قدام تحت فوق، اب اس کی مثال دیتے ہیں، اوصلی حیث صلیت، میں نے وہاں نماز پڑھی جہاں تو نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ ان 4 الفاظ کی بھی 3 حالتیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا 7ویں قسم اسماء کنایات، کہتے ہیں اسماء کنایہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم کنایہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو مبہم یعنی شک والی بات یا مبہم یعنی شک والے عدد پر دلالت کرے، مبہم بات پر دلالت کرے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں، نمبر کیتا، نمبر 2 زیتا۔ اب جیسے کل تو کیتا، میں نے ایسے ایسے کہا، اس طرح زیتا بھی مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور مبہم عدد پر دلالت کرنے کرے اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے مصنف علیہ الرحمٰن 2 مثال ذکر فرمائی ہیں، نمبر 1 کم، نمبر 2 قضا، نمبر 3 کم رجلن عندک، کتنے آدمی ہیں تیرے پاس، یا قضا ربیتن، میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنے روپے ہیں۔ یا مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کی حرف کے معنی کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ۔ یہ مرکب بنائی کی جو ہے بات پہلے گزر چکی تھی، یہاں سے میں نے آپ کو مختصر طریقے سے آپ کو میں نے یہ بات پڑھائی، کل آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
آج انہیں جتنی جو بحث تھی وہ میں نے آپ کو جو مختلف طریقے سے میں نے آپ کو نحو کی میں نے بحث تقریباً پڑھا لی ہے. تو وہ طالب علم کے جو اس سبق کو بعد میں ویڈیو کے ذریعے سنیں تو ان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ کل کی کلاس میں جو ہے وہ ضرور آئیں. کل آپ کو ترکیب کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، معنی کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، قرآن پاک کا معنی کس طرح کیا جاتا ہے یا جو ہے نا وہ ترکیب کس طرح کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم نحو کے یعنی پریکٹیکل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ بعد میں پھر جو ہے نا وہ ہم کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ خیر کرے. جی